یہ ہے رپورٹ گارجین کی. ایران لا میکرز پاس بل الاؤنگ مین ٹو میری اڈاپٹیڈ ڈاٹرز. اچھا یہ آرٹیکل 10 سال پرانا ہے. دس آرٹیکل از مور دین 10 years اولڈ. لیکن ٹھیک ہے, بات یہی ہے کہ یہ اسلام کا حصہ ہے. کیا کہتی ہے؟ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ سے approved bill making girls vulnerable to the ruling from age 13 legalizes pedophilia. ظاہر سی بات ہے, 13 سال کی بچی کے ساتھ اگر کوئی شادی کر کے سیکس کرے گا تو پیڈوفیلیا میں ہی آئے گا. کیا کہتے ہیں؟ Parliamentarians in Iran have passed a bill to protect the rights of children, which includes a clause that allows a man to marry his adopted daughter and while she is as young as 13 years. اب یہ سوچو آپ کہ بل کا جو مقصد ہے وہ تو ہے چلڈرنس کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنا, اور اس میں کلوز کیا ڈال رہے ہیں کہ بھائی جو اڈاپٹڈ ڈاٹر ہے اگر وہ 13 سال کی ہو چکی ہے تو آپ اس کے ساتھ شادی کر سکتے. آئی مین ہاؤ پیتھیٹک اٹ کین بی. یعنی یہ شرمناک جو بات ہے اس کو ایز اے چائلڈ پروٹیکشن بتایا جا رہا ہے. جسٹ امیجن ان کی سوچ کیسی ہے. اس کو ایز اے چائلڈ پروٹیکشن بتایا جا رہا ہے. یہ دیکھیے, ارے ہمارے حجت المرتدین صاحب بھی پہنچ گئے ہیں. بڑا مس کر رہے تھے لوگ آپ کو لاسٹ فرائیڈے اور سیٹرڈے. حجت المرتدین صاحب کہہ رہے this law was passed in 2018 in Iran and many people stood against Iran not knowing it was from Quran. Yes, ان کو پتا نہیں ہوتا ہے نا, لیکن جیسے پتا چل جاتا ہے یہ نہیں کہ گندگی کو گندگی کہے, پھر مومن حضرات جو ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے گندگی سمجھتے ہیں, جب تک ان کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ یہ قرآن اور حدیث یا اسلام یا شریعت کا حصہ ہے تب تک ان کو وہ گندگی لگتی ہے. لیکن کیونکہ بہت ساری چیزیں مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں ہے, ان کو پتا ہی نہیں ہے. لیکن جب پتا چلتی ہے تو یہ نہیں کہ بھائی چلو گندگی ہے گندگی کو گندگی کہے, نہیں, پھر وہ اس کو جو ہے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کیا بات ہے بھائی؟ جو غلط ہے اس کو غلط کہو. تو خیر, اس کے بعد activists has expressed alarm that the bill approved by parliament on Sunday opens the door for the caretaker of a family to marry his or her adopted child if a court rules it is in the interest of the individual child. So Iran's Guardian Council, a body of clerics and jurists which vets all parliamentary bills before the constitution and the Islamic law, has yet to issue its verdict on the controversial legislation. تو خیر یہ پورا جو آرٹیکل ہے وہ اسی بات کو بتاتا ہے کہ بھائی یہ دماغ والے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو جو ہے وہ شرمناک حرکت ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ بھائی یہ اسلام کا حصہ ہے. تو ہوا کیا تھا, یہ پورا جو معاملہ ہے اسلام کا یہ آیا کہاں سے؟ جو وہاں کا جو کلچر تھا عرب کا, وہاں پہ اڈاپشن جو ہے, جیسے ہمارا کلچر ہے آج کی تاریخ میں, اڈاپشن ہم ایک بہت نیک کام سمجھتے ہیں بچوں کو اڈاپٹ کرنا, کیونکہ جن کے ماں باپ نہیں ہوتے یتیم ہو جاتے ہیں, اور جن کی اولاد نہیں ہوتی ہے تو ان کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے کہ وہ ایسے بچوں کو اڈاپٹ کر لے, ان کو ایک اپنا وجود دے, نام دے, ان کو اپنے ساتھ جوڑے, ماں باپ کا پیار دے ان کو. اور ریئل میں جو جن لوگوں کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے, جو کپلز اڈاپٹ کرتے ہیں, وہ ان کو واقعتاً یعنی اپنی ریئل اولاد کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں, ویسے سمجھتے ہیں, ریئل اولاد والی ہی ان کے اندر فیلنگ ہوتی ہے. پھر ان کا معاملہ جو ہے وہ بعد میں انہیریٹنس کا, وہ ان کو ان کی جائیداد یہ سب بھی ملتی ہے. جائیداد تو سمجھو دور کی بات ہے, لیکن جو ان کے لیے فیلنگ ہے, پیار ہے, یہ تو اصل بچے جیسی ہی ہوتی ہے. تو یہ ایک اتنا پیارا سسٹم یہ وہاں عرب میں بھی چل رہا تھا, وہاں پہ بھی لوگ اڈاپٹ کر رہے تھے. بلکہ خود رسول اللہ نے اڈاپشن کیا تھا. کس کو کیا تھا؟ زید بن حارثہ کو.
زید بن حارثہ کو اڈاپٹ کیا تھا جو کہ خدیجہ کے غلام تھے، اور بچپنے سے ان کو اڈاپٹ یعنی وہ غلام آئے تھے تو رسول اللہ نے ان کو اڈاپٹ کر لیا تھا اور باقاعدہ اپنا نام دیا تھا. زید بن حارثہ کو زید بن محمد کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن معاملہ کچھ یہ ہوا کہ زید بن حارثہ کی جو شادی ہے رسول اللہ نے زینب سے کر دی تھی، زینب سے کر دی تھی، پھوپھی کی لڑکی تھی زینب، اس سے رسول اللہ نے زید بن حارثہ کی شادی کی. اچھا یہ تھے آزاد کردہ غلام زید، تو اسی وجہ سے زینب کے اندر ایک وہ شان والی بات تھی کہ یار میں ایک آزاد ہوں، لیڈی ہوں اور اچھے خاندان سے ہوں، اور یہ میری شادی جو ہے وہ کیا ایک آزاد کردہ غلام سے کر دی ہے. تو اس کو پہلے سے رشتہ جو ہے منظور نہیں تھا. لیکن پھر رسول اللہ کا تو آپ کو معلوم ہی ہے، رسول اللہ کے آگے کوئی بول سکتا کیا؟ رسول اللہ، تو رسول اللہ کے آگے کوئی بول نہیں سکتا. تو پٹ پٹ جو ہے قرآن سے آیت اتر گئی کہ کوئی بھی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے اس بات کی ہرگز گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو پھر اس میں وہ اپنا کچھ آپشن رکھے. یہ قرآن کی آیت اتر گئی اور پھر بالآخر زینب نے مان لیا شادی کے لیے. تو اب زینب سے شادی ہو گئی، لیکن وہ زینب کے اندر جو یہ بھید بھاؤ والی فیلنگ تھی وہ جا نہیں رہی تھی، اور لڑائی جھگڑے یہ سب چل رہے تھے. تو بالآخر جو ہے وہ ان کا طلاق ہو جاتا ہے. اور پھر سیرت کی کتاب میں آپ کو یہ واقعہ بھی ملتا ہے، حالانکہ ابن کثیر اور کئی سارے علماء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ اوتھینٹک نہیں ہے، لیکن اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن واقعہ جو ہے کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ واقعہ یہی ہے کہ ایک بار جو ہے وہ رسول اللہ زینب کے گھر گئے زید سے ملنے کے لیے، تو زید تھے نہیں اور زینب جو ہے وہ گھر میں کم لباس میں تھی، وہ کچھ ٹرانسپیرنٹ کپڑے کچھ پہنی ہوئی تھی. تو رسول اللہ جو ہے وہ انٹری مارے تو انہوں نے ان کو ویسے کپڑوں میں دیکھ لیا. تو وہاں پہ رسول اللہ کا ذہن تھوڑا گھوم گیا اور رسول اللہ نے پھر کچھ کلمات ادا کیے، اور اس کے بعد وہ زینب نے ان کلمات کو سن بھی لیا تھا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے. تو یہ بات پھر زید آئے تو زینب نے کہا، اور اس کے بعد پھر زید جو ہے انہوں نے کہا کہ میں طلاق دے دیتا ہوں، آپ ان سے شادی کرو. لیکن جو آج کے جو علماء کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ واقعہ جو ہے یہ اوتھینٹک نہیں ہے. ابن کثیر میں بھی اگر آپ یہ تفسیر میں دیکھیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس واقعے کو اس وجہ سے ذکر نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے نزدیک وہ واقعہ صحیح نہیں ہے. تو جیسے کہ میں نے کہا صحیح ہے غلط ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن واقعہ درج ہے سیرت کی کتابوں میں. تو وہاں پہ اب چونکہ رسول اللہ جو ہے وہ زید کو اپنا بیٹا مانتے تھے، اپنا نام دیا ہوا تھا، اب اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کیسے کرے؟ سماج جو ہے وہ بھوکلا جائے گا، سماج ان پہ جو ہے تانے کشی کرے گا، سماج ان کو برا بھلا کہے گا. تو وہ رسول اللہ کے پاس رام بان علاج ہمیشہ رہتا تھا. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آسمان سے پٹ پٹ جو ہے آیتیں اتار دی. آیتیں کیا اتاری کہ بھائی اب سے جو ہے وہ آپ اڈاپشن کر ہی نہیں سکتے، آپ اڈاپشن کر ہی نہیں سکتے، آپ جو ہے ان کو اپنا نام دے ہی نہیں سکتے. تو یہ کہاں ملے گا آپ کو؟ یہ ملے گا آپ کو سورہ احزاب کی آیت نمبر 4. میں آپ کو اس کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں. یہ آیت سامنے ہے یہی نا؟ کون سی ہے؟ 4 والی ہے کیا؟ نہیں 33 کی 37 نہیں، یہ پہلے 33 کی 4 ہم دیکھتے ہیں. وہ آپ زید کا بتا رہے ہیں نا، یہ 33 کی 4 ہے. ٹھیک ہے، لے کے آ گیا میں اسکرین پہ. تو یہ کہتی ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم
واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل. یہ کیا کہتی ہے؟ Allah does not place two hearts in any person's chest, nor does he regard your wives as unlawful for you like your real mothers, even if you say they are. Nor does he regard your adopted children as your real children. کیا ہے؟ Nor does he regard your adopted children as your real children. These are only your baseless assertions. But Allah declares the truth and he alone guides to the right way. اردو میں بھی دیکھ لیتے ہیں. کس کی دیکھتے ہیں؟ اسرار احمد صاحب کی دیکھتے ہیں. اس کا ترجمہ: اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے اور نہ اس نے تمہاری ان بیویوں کو تمہاری مائیں بنایا ہے جن سے تم زہار کر بیٹھے ہو، ورنہ ہی اس نے تمہارے منہ بولے بیٹے کو تمہارے بیٹے بنائے. ہاں، یہ کیا ہے؟ نہ ہی اس نے تمہارے منہ بولے بیٹے کو تمہارے بیٹے بنایا ہے. یہ سب تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ حق کہتا ہے اور وہی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. یہاں پہ جو ہے وہ اڈاپشن کا سسٹم رسول اللہ نے آیت اتار کے ختم کر دیا، کیونکہ اگر وہ اڈاپشن کا سسٹم وہ باقی رکھتے تو پھر زینب سے وہ شادی نہیں کر پاتے. اور پھر اسی طریقے سے اللہ نے ساتویں آسمان میں ہی، آپ سوچئے، ساتویں آسمان میں ہی زینب کا نکاح کر دیا. نہ کوئی مہر، نہ کوئی گواہ. اب ہوتا یہ ہے کہ بھائی مسلمانوں میں جب شادی ہوتی ہے تو اس میں مہر رکھا جاتا ہے، گواہ رکھے جاتے ہیں، حجاب و قبول ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ نہیں. رسول اللہ کے وہ جو کیا کہیں گے اس کو، وہ جو تیر چلاتے تھے تو ان کے پاس وہ بڑی زبردست تیر تھی. وہ سیدھا ایسا معاملہ کرتے تھے کہ بھائی اتنا کون رکے گا، اتنا کون مگج ماری پالے گا، سیدھا آسمان سے آیت اتارو کہ آسمان پہ ہی اللہ نے شادی کرا دی. تو یہ دیکھیے، اس کے بعد سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 یہ کیا کہتی ہے؟ یہ آ گئی، ہاں، یہ ہے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا. اب یہاں پہ دیکھیں زید کے نام کے ساتھ ہے، نام کے ساتھ ایک ہی صحابی کا ذکر ہے، ایک ہی شخصیت کا ذکر ہے قرآن میں، اور وہ ہے زید. فلما قضا زید منہا وطرن زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرا وکان امر اللہ مفعولا. یہ کیا کہتی ہے؟ اردو میں دیکھ لیتے ہیں. اور اے نبی، جب آپ کہتے تھے اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا تھا اور آپ نے بھی انعام کیا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے وہ بات جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں. پس جب زید نے اس سے اپنا تعلق منقطع کر لیا تو اسے ہم نے آپ کی زوجیت میں دے دیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنا تعلق بالکل کاٹ لے، اور اللہ کا فیصلہ تو پورا ہو کر ہی رہنا تھا. آپ دیکھیے. اچھا، اس میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے وہ بات نقل نہیں کی ہے کہ آپ نے اس سے ضرورت پوری کی. دوسرے کی ٹرانسلیشن میں دیکھتے ہیں، رکیے. جالندری صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اور جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دیں اور خدا سے ڈر، اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو خدا ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے،
حالانکہ خدا ہی اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو. پھر جب زید نے اس سے کوئی حاجت متعلق نہ رکھی، یعنی اس کو طلاق دے دی، تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں میں جب وہ ان سے اپنی حاجت نہ رکھے کچھ تنگی نہ رہے، اور خدا کا حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا. تو یہاں پہ آ کے یہ پورا کھیل رسول اللہ نے رچا تاکہ ان کا دل جو زینب پہ آ چکا تھا اور ان کے پاس دوسرا آپشن نہیں تھا، کیونکہ سوسائٹی میں اس کو برا جانا جاتا تھا کہ آپ اپنی ہی بیٹے کی منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، اس کو برا جانا جاتا تھا. وہ نہیں کرتے تھے، وہ اچھے لوگ تھے، وہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ جو منہ بولا بیٹا ہے اس کو بیٹا ہی سمجھتے تھے، اور اس کی بیوی کو اپنی بہو، اور بہو کو ایک انسان اپنی بیٹی ہی سمجھتا ہے، اس پہ گندی نگاہ نہیں ڈالتا، اس سے شادی کرنے کی فیلنگ اس کو نہیں آتی، وہ اس کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرنے کی فیلنگ اس کے اندر نہیں آتی ہے. تو وہ اچھے لوگ تھے، ان کے اندر نہیں آ رہی تھی، لیکن رسول اللہ کے اندر آ رہی تھی. تو اس کو کیسے کیا جائے لیگل؟ تو بھائی بیسٹ آپشن یہی ہے، آسمان سے آیت اتار دو، سب سے بیسٹ. جو بھی اپنا کام کروانا ہے آسمان سے آیت اتار دو، کام ہو گیا. مومن تو ویسے بھی دماغی اپنگ ہوتے ہیں، اس زمانے کے جو صحابہ تھے وہ بھی دماغی اپنگ تھے. تو دماغی اپنگ لوگوں کو بیوقوف بنانا یہ بڑا آسان ہوتا ہے. تو انہوں نے ان کو بیوقوف بنایا، اچھے خاصے سسٹم کو ختم کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی جو خواہش تھی زینب کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرنے کی، وہ بھی رسول اللہ کی پوری ہو گئی. تو یہ پورا معاملہ رہا ہے. اسی کے چلتے آپ اسلام میں کسی کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے، اس کو اپنا نام نہیں دے سکتے، اس کو یعنی آپ اس کو اپنا نام نہیں دے سکتے، وہ آپ کی اصل اولاد نہیں مانی جائے گی. اس وجہ سے اگر آپ کسی بچے کو لے کے آ بھی جاتے ہیں، اڈاپٹ کر بھی لیتے ہیں، اس کو آپ نے پالا پوسا، لیکن جب وہ جوان ہو جائے، جب وہ بالغ ہو جائے، تو آپ اس کے ساتھ، اس اپنی بیٹی کے ساتھ، اڈاپٹڈ ڈاٹر کے ساتھ، آپ اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، ڈنگی ڈنگی کر سکتے ہیں. میں آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیے، اس میں سے دنیا میں کئی سارے لوگ ہیں، ہمارے ہندوستان میں بھی کئی سارے لوگ، مومن حضرات بھی اڈاپٹ کرتے ہیں جن کو بچے نہیں ہوتے، بہت علاج کراتے ہیں، سب فیل ہو گیا، بچے ہو ہی نہیں رہے، تو کیا کرتے پھر کسی بچے کو وہ اڈاپٹ کر لیتے. میں ان سارے مومنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی جن بچوں کو لے کے اڈاپٹ کر کے آپ اس کو اپنا بچہ سمجھتے ہو، بچی سمجھتے ہو، کیا وہ بڑی ہونے کے بعد کیا آپ کے اندر اس کے لیے سیکس والی فیلنگ آئے گی، شادی والی فیلنگ آئے گی؟ جس کے اندر یہ فیلنگ نہیں آئے گی اور جو اس کو بے غیرتی سمجھتا ہے، وہ ایک ٹائپ کرے. اور میں چاہتا ہوں کہ مومن حضرات بھی کرے. جس کو یہ فیلنگ نہیں آئے گی اور اس کو وہ بے غیرتی سمجھتا ہے، جس کے اندر یہ فیلنگ آئے، میں چاہتا ہوں وہ ایک ٹائپ کرے. اور جس کے اندر فیلنگ آئے گی، ایسی بچیوں کو پالنے کے بعد، وہ جوان ہونے کے بعد ایسی فیلنگ آئے گی، وہ ذرا دو ٹائپ کرے. دیکھتے ہیں ذرا، ہمارے مومن حضرات بھی کرے، مومن حضرات بھی کرے. میں مومن آئی ڈی بھی دیکھنا چاہتا ہوں، کرے بھائی. مومنوں جواب دو یار. ایک آیا سرجل خالد بےغیرتی. ہاں بے غیرتی کہہ رہا ہے، وہ بے غیرتی ہے یار. مومنوں جواب دو یار برائے مہربانی. اچھا مومو صاحب کو آئے گی. اچھا سشیل مندرا، تم کو سیکس والی فیلنگ آئے گی بھائی؟ تم تو پھر بڑے بے غیرت ہو یار.
सुशील मिंद्रा, कहीं तुम छुपे हुए मुसलटे तो नहीं हो? तुमको आएगी फीलिंग अपनी उस बच्ची के लिए, सेक्स वाली फीलिंग आएगी? लानत है यार फिर तुम पे। तो देखिए ये हाल है। तो यहीं से ये एडॉप्शन का सिस्टम खत्म करने के वजह से, हाँ जाकिर नालायक साहब को आएगी, जाकिर नालायक साहब को आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये एडॉप्शन का सिस्टम खत्म करने से फिर ये इजाजत मिल जाती है कि आप ऐसी बच्चियों के साथ भी शादी कर सकते हैं। बल्कि उलमा ने कहा कि अगर वो शादी नहीं भी कर रहा है तो उस बच्ची को आपके सामने, जैसे दूसरे लोगों के सामने आप पर्दा करते हैं, हिजाब करते हैं, उस तरीके से उस बच्ची को आपके सामने हिजाब करना है। ये है इस्लाम की गंदगी। तो कोई है मोमिन जो आए और इस गंदगी को बताए। अच्छा, शादी की भी एक आयत में बता देता हूं कि अल्लाह ने एक लिस्ट बता दी है कि आप किस किस के साथ शादी नहीं कर सकते। अल्लाह ने एक लिस्ट दे दी है और उसके अलावा आप किसी से भी शादी कर सकते हैं। तो चूंकि उसमें अल्लाह ने हुर्मत वाले रिश्ते में ऐसी बच्चियों को नहीं रखा जिसको आपने अडॉप्ट किया, वो हुर्मत वाली लिस्ट में, वो प्रोहिबिशन वाली लिस्ट में ऐसे रिश्ते नहीं है, इस वजह से आप उनके साथ शादी कर सकते हैं। मैं वो वाली आयत भी आप लोगों के सामने पेश कर देता हूं ताकि रिकॉर्ड में आ जाए। ये देखिए, ये वो भी प्रेजेंट कर देता हूं। उसके बाद मोमिन हजरात जो है वो शर्म के मारे बेचारे इतने शर्म के मारे, वो बेगैरती के मारे इतने लाचार हो गए हैं कि आके कोई जो है वो इस टॉपिक पे अपने अल्लाह और रसूलुल्लाह का दिफा नहीं कर पाएगा। ये देखिए सूरह निसा की आयत नंबर 23 है स्क्रीन पे, सूरा नंबर 4 आयत नंबर 23। इसमें प्रोहिबिशन वाली लिस्ट बता दी अल्लाह ने कि किससे आप शादी नहीं कर सकते। तो कौन है? हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखी व बनातुल उख्ती व उम्महातुकुम अल्लाती अर्दअनकुम व अखवातुकुम मिनर रदाअति व उम्महातु निसाइकुम व रबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन्ना फ़इल्लम तकूनु दखलतुम बिहिन्ना फला जुनाह अलैकुम व हलाइलु अबनाइकुम अल्लदीना मिन अस्लाबिकुम व अन तजमअू बैनल उख्तैनि इल्ला मा क़द सलफ इन्नल्लाह कान गफूरर रहीमा। हमेशा की तरह लास्ट में अल्लाह कह देता है कि वो बड़ा गफूर और रहीम है, रहम करने वाला है। तो उर्दू में पढ़ लेते हैं, डॉक्टर इसरार अहमद को ही ले लेते हैं। हराम कर दी गई तुम पर तुम्हारी माएं और तुम्हारी बेटियां और तुम्हारी बहनें और तुम्हारी फूफियां और तुम्हारी खालाएं और तुम्हारी भतीजियां और भांजियां और तुम्हारी वो माएं जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है और तुम्हारी दूध शरीक बहनें और तुम्हारी बीवियों की माएं, यानी सास के साथ भी नहीं कर सकते, और तुम्हारी बीवियों की माएं और तुम्हारी ये कौन है भाई, रबीबाएं जो तुम्हारे गोदों में पली बड़ी हो, तुम्हारी इन बीवियों से जिनके साथ तुमने मुकारिबत की हो, और अगर तुमने इन बीवियों से मुकारिबत ना की हो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, और तुम्हारे इन बेटियों की बीवियां जो तुम्हारे सुल्ब से हो, और ये भी तुम पर हराम कर दिया गया है कि तुम बैक वक्त दो बहनों को एक निकाह में जमा करो, यानी आप जो है दो बहनों से एक साथ शादी नहीं कर सकते। हाँ, एक बहन अगर टपक गई है और दूसरी बची है तो दूसरे के साथ शादी कर सकते, दोनों एक साथ अगर बहन है तो दोनों के साथ शादी नहीं कर सकते।
تو کہا کہ تم بیک وقت 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو سوائے اس کے کہ جو گزر چکا، یقیناً اللہ غفور اور رحیم ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو پروہیبیشن کی لسٹ ہے شادیوں کی، اور پھر دوسری ایک آیت میں اللہ نے مشرکوں کے ساتھ شادی کرنے کے لیے حرام کیا ہے۔ تو پروہیبیشن کی لسٹ میں وہ بچیاں نہیں ہیں جس کو آپ نے گود لیا ہوا ہے، آپ ان کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں۔